اس وقت ملکی سیاست میں کیا ہو رہا ہے اس پر آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں ہم سیاسی ناشتہ۔ صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ شدید تقسیم کا سیاست نظر آ رہی ہے شکار، اور ایک طرف حکومتی وزراء تو تحریک انصاف پر ریاست اور اداروں کے خلاف زبان استعمال کرنے کا الزام لگاتے ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آن دا ادر ہینڈ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خود پی ٹی آئی کے اندر سے قیادت پر نااہلی، کنفیوژن، غلط سمت میں جانے کے الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اب فیض حمید کے کورٹ مارشل کے بعد سے پی ٹی آئی میں مزید اختلافات نمایاں ہو رہے ہیں۔ کوئی مفاہمت کی بات کر رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اجتماعی سیاست پر ڈٹا رہا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی کیا تحریک انصاف اپنی سیاسی حکمت عملی یا پھر سوشل میڈیا بیانیے اور بیرونی پروپیگنڈا سے خود کو الگ کر سکتی ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بحث بھی شدت اختیار کر رہی ہے کہ کیا نون لیگ دوبارہ متحرک ہو چکی ہے اور اگلے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کی تیاری کر دی گئی ہے؟ اینڈ از دس سچویشن جو اس وقت ہے وہ کسی بھی طرح سے نون لیگ کے لیے کوئی اپارچونٹی کی ونڈو کھول رہے ہیں یا نہیں؟ سینئر تجزیہ کار عمران یعقوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، ویری ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ ساری کی ساری سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا یہ جو بیان آزادی یا موت موجودہ صورتحال میں، یہ پیغام کچھ عجیب سا بھی لگ رہا ہے، irrelevant بھی شاید لگ رہا ہے، اینڈ آن دا سیم ہینڈ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ فیض حمید کے کورٹ مارشل کے بعد سے جو پی ٹی آئی میں ایک تذبذب ہے وہ بھی اب بڑھ گیا ہے۔ آپ نے کیا پرسیو کیا اس بیان کے بعد اور فیض حمید کی سزا کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ اگر آپ ملکی سیاست کا یا ملکی حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب کو سزا ملنے سے پہلے کا سینیریو ذرا ڈیفرنٹ نظر آئے گا اور سزا ملنے کے بعد کا سینیریو تھوڑا ڈیفرنٹ نظر آئے گا۔ ان کو سزا اناؤنس ہونے سے پہلے بہت سارے تجزیہ کار اگرچہ یہ کہہ رہے تھے کہ فیض حمید کو سزا ہو جائے گی، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ بازی میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی اور ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو سزا ملنا یا ان کا کورٹ مارشل کیا جانا اتنا آسان فیصلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اب اس فیصلے کے بعد یہ بات تو روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ ریاست نے زیرو ٹالرنس کا فیصلہ کر لیا۔ اب ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی بھی ہو، اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو، اس کا تعلق جوڈیشلی سے ہو، اس کا تعلق سیاسی جماعتوں سے ہو، اس کو ریاست کو مقدم رکھا جائے گا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں اب آپ کے سامنے ہیں، لہٰذا ایسے حالات میں عمران خان صاحب کا اگر اس طرح کا کو بیان سامنے آئے یا پیغام سامنے آئے کہ آزادی یا پھر موت، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ خود بھی اس بات سے مایوس ہو چکے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آخری داؤ کھیل رہا ہوں، آخری اپنا پتہ استعمال کر دوں اور شاید اس طرح سے کچھ حاصل کر پاؤں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نو بئی جیسا کوئی دوسرا واقعہ دہرایا جا سکے گا یا اس سے اس طرح کا کوئی انقلاب، جسے آپ نام نہاد انقلاب کی بات کریں کہ اس طرح کو کام ہو۔ پی ٹی آئی اس طرح سے اپنی مشکلات میں مزید اضافہ کریں گی، تو پی ٹی آئی کے خود لوگ بھی جو ان میں اکثریت ہے وہ اس طرح کا کوئی بھی قدم اٹھانے کے حق میں نہیں ہے۔ اچھا عمران صاحب، تحریک انصاف کے سابق رہنما، آپ کی بات کی ہی تائید ہوتی ہے اس پر، عمران اسماعیل صاحب بھی، محمود مولوی نے اس میں جی ایک پریسر کیا ہے اور فیض حمید کی سزا کو خوش آئین قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے تحریک انصاف کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کو عادل راجہ اور اس طرح کے جو دیگر یوٹیوبرز ہیں ان سے ذرا دور رہنے کی ضرورت ہے، اور تحریک انصاف اپنے سوشل میڈیا پر بھی ذرا لگام ڈالے۔ تو کیا سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کنٹرول کر سکتی ہے؟ بیکاز بانی پی ٹی آئی کے اندر رہنے کے بعد جو ساری پذیرائی ہے اور جو ساری سچویشن ہے اس کو تو کنٹرول ہی سوشل میڈیا کے تحت کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ محمود مولوی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب، یہ دونوں اشخاص جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ان کی ساری سیاست ہے۔ عمران خان کے بغیر ان کی کیا سیاست تھی یا عمران خان کے بغیر یہ کس طرح کی سیاست کر سکتے ہیں، یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔
ان کو ووٹ یا عزت تحریک انصاف کی وجہ سے ملی تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ان کے ساتھ نہیں ہے، اور ان کا جو یہ موقف ہے، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں ماضی میں ان کا موقف کچھ اور تھا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کو لے کے. اب جو عدنان راجہ کی بات آپ نے کی، جی دیکھیں عدنان راجہ یا ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے خلاف جو نام نہاد جمہوری ممالک ہیں، جہاں پہ ویسٹ کی ہم ہمیشہ مثال دیتے ہیں، وہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں بھی کچھ قاعدے اور قانون ہوتے ہیں. یہاں تو یہ ہے کہ شتر بے مہار ہے، جس کے دل میں جو آئے وہ کہہ دے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں ہے. اگرچہ قوانین اب ہاتھ سے سخت ہو چکے ہیں، چیزیں تبدیلی کی طرف گامزن ہیں، جی لیکن میں یہاں پہ آپ سے یہ بھی ایک ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کے خیال میں یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں یا یوٹیوبرز ہیں، ان کا تعلق براہ راست پی ٹی آئی سے نہیں ہے. اوکے یہ پی ٹی آئی کے کوئی بہت مخلص لوگ نہیں ہیں، نہ ہی یہ عمران خان کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں کی رائے میں یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ اس طرح کا موقف اپنا کے پی ٹی آئی کے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کی ہمدردیاں سمیٹتے ہیں، ویوز سمیٹتے ہیں، اور پھر اس نائسلی سے نائسلی ڈالر کمانے کے چکر میں اپنا اس طرح کا موقف اپنائے ہوئے ہیں. صحیح نائسلی پٹ. لیکن تحریک انصاف والے ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھارتی چینلز پہ بھی جا کے بیٹھتے ہیں، افغانی چینلز پر بھی جا کے بیٹھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کی جو بہن ہے ان کی جانب سے بھی ابھی ریسنٹلی جب ان سے ملنے کی باتیں کی جا رہی تھی کہ ملوایا نہیں جا رہا، وہاں گئے اور انہوں نے کئی ایسے بیان دیے جس کو بعد میں یہ کہا گیا کہ یہ پروپیگنڈا ہے سort of پاکستان کے اگینسٹ آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر وہاں پر ظاہر ہے اس کو ایک پروپیگنڈا بنا کر نہ صرف افغانستان میں اور بھارت نے بھی بیچا. سو ڈو یو تھنک کہ ان کو اس سے بھی گریز کرنا ہوگا if they really want to work it between government and themselves؟ دیکھیں سیاست جو ہے اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں. سیاست میں سیاسی مسائل کو سیاسی انداز میں سلجھایا جاتا ہے. سیاست میں سیاسی مسائل کو ڈائلاگ کے ساتھ سلجھایا جاتا ہے. سیاست میں سیاسی مسائل کو، سیاسی اختلافات کو پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کر کے سلجھایا جاتا ہے، حل کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا اپنے مخالف کو چور لٹیرے ثابت کرنے میں لگ جائیں، ان کو آپ بس جو ہے نا سخت سے سخت سزائیں دینے میں لگ جائیں، اور خود آپ سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت. تو یہ جو معاملہ ہے، یہ روش، یہ طریقہ کار، اس میں بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب جو ہیں اس طریقے کو ہی رائج کیے ہوئے تھے اپنے دور حکومت میں. آج ان کو وہی کاٹنا پڑ رہا ہے جو وہ اپنے دور اقتدار میں بوتے رہے ہیں. اگرچہ آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ سعد رفیق یا ان جیسے لوگ اس وقت بھی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے، ایون رانا ثناء اللہ بھی اس وقت یہ کہتے تھے کہ خدا را آپ ایسا نہ کریں، آج آپ ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں کل آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا. تو اب یہ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے کہ تحریک انصاف کی سیاست کا مستقبل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس وقت کیا پی ٹی آئی کین ریئلی کم بیک ٹو دا ڈائلاگ ٹیبل؟ اور دوسری طرف نواز شریف نے پھر سے سیاست میں متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے. نون لیگ نے اگلے الیکشن کے لیے کیا تیاریاں شروع کر دی ہیں؟ اچانک سے اتنی ڈٹرمنیشن کیوں نظر آنے لگی ہے؟ دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کبھی بھی جو ہیں وہ اپنی سرگرمیاں بالکل مکمل طور پہ ختم نہیں کرتی. اور نواز شریف جو ہیں، اگر آپ اس وقت موجودہ سیاسی قیادت کو دیکھیں پاکستان میں، تو وہ ایک سینئر ترین سیاسی رہنما ہیں جو 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی اگر آپ موجودہ سیاست میں دیکھیں تو اگرچہ وہ آپ کو اس طرح سے فعال نظر نہیں آتے، اگرچہ نواز شریف آپ کو اس طرح سے سیاست میں متحرک نظر نہیں آتے، لیکن گول تو سب انہوں نے اپنے اچیو کر لیے. ان کے بھائی اس وقت وزیر اعظم ہیں، اور وہ بھائی جو ان کے انتہائی تابع دار ہیں. ان کی بیٹی اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. ان کے دشمن جو ہیں، سیاسی دشمن، وہ اس وقت جیل میں ہیں.
اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے سزا کاٹ رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا ایک اور دشمن جو بہت اس وقت پاورفل تھے، جنرل فیض حمید، وہ ان کو بھی سزا سنائی جا چکی ہے، ان کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے. دوسرے جو جنرل ہیں جو اس وقت آرمی چیف تھے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ ان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، اور وہ بھی اس وقت کہیں پس منظر میں جا چکے ہیں، اس وقت لائم لائٹ میں نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو نواز شریف نے تو اس کا مطلب ہے کہ بڑی اچھی سیاسی بساط بچھائی ہے اور اپنی بازی کھیلی ہے اور اس میں جیت بھی گئے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے نواز شریف، میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے اس سوال سے متفق نہیں ہوں کہ وہ متحرک نہیں ہے. وہ سیاست میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوامی طور پہ آپ اس طرح سے متحرک نہیں نظر آتے، اگرچہ اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنی بیٹی کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعظم پنجاب مریم نواز دونوں میاں نواز شریف کی مرضی کے بغیر کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے، I get your point کہ نواز شریف بینگ اے تھنک ٹینک ضرور کام کرتے رہے ہیں. ہمیں ایک دو پریسر سے وہ منظر عام پر ضرور نظر آئے ہیں، بٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ پارٹی میں اپنا کام کرنے ہی رہے تھے. عمران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.